خود احتسابی کا عمل شروع ہو گیا۔ اس بات کو بہت سارے لوگ سراہ رہے ہیں، لیکن جو معاملات جنرل فیض کو اس پوائنٹ پر لے کر آئے کہ ان کا جو کورٹ مارشل ہے اس کی پروسیڈنگز کرنے لگے، اس حوالے سے دو چیزیں جو آئی ایس پی آر کی اپنی پریس ریلیز کے اندر آئی تھی، اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو ٹاپ سٹی والا کیس اور دوسرا وہ معاملہ جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی۔ یہ یاد رہے کہ اس گرفتاری کو پاکستان کی ہفتے کی نہیں، مہینے کی نہیں، سال کی سب سے بڑی خبر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے کل عطا تارڑ صاحب نے، انفارمیشن منسٹر نے کیا فرمایا، ذرا سن۔ ایک ادارے نے خود احتسابی کو فروغ دیتے ہوئے احتساب کا عمل شروع کیا۔ اس احتساب کے عمل کو ہم خوشائند سمجھتے ہیں۔ انتشار کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، یہ ہر ادارے کو اپنانی چاہیے۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے، 3 مزید افسران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا، یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ اب یہ بات تو ہو گئی کہ مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا 3 اور ریٹائر افسران کو گرفتار کیا گیا اسی معاملے کے اندر۔ اب اس سیاست کے اندر عمل دخل کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست کے اندر پارٹ لینا ایک ایسی چیز ہے جس کا الزام ان پر لگ رہا ہے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو جو ہے اس کے اندر انٹرفیرنس ایک بہت بڑا الزام ہے جو ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے اور پھر کیا ہوا، the rest is history in front of us۔ صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سارے وزراء نے، بہت سارے سیاستدانوں نے اپنے اپنے بیانات دیے جس کے اندر ان کے اس کردار کو کنڈیم کیا، جس کے اندر آج اسحاق ڈار صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی ان کے ساتھ بھی جنرل فیض نے ہیوی ہینڈڈنس کرنے کی کوشش کی تھی، اب ان کو اس کا صلہ مل رہا ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ عرصے سے بڑے انکشافات کر رہے ہیں، انہوں نے اگلے 3 سے 4 مہینے 6 مہینے کو بھی بڑا امپورٹنٹ قرار دیا تھا، انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں، قسموں وعدوں کی باتیں بھی کہی ہیں، سنیں ذرا۔ بھائی صاحب کا رخصتی کا وقت آیا، آئی تھنک ہی ایکسپیکٹ آئی شوڈ کنٹینیو۔ گفتگو کی کو 9 10 12 دن جو ہے اس میں یہ انڈیکیشن جو ہے مجھے ملتی رہی۔ ہم چاہتے تھے نمبر 1 پہ جو نام ہے اس کو کر دیا، لیکن ہی کیپٹ آن انسسٹنگ۔ انہوں نے کہا مجھے میں فیض کو ڈراپ کر رہا ہوں، تو آپ بھی جو ہے نا اپنی چوائس ڈراپ۔ میاں صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا، میں وہاں پہ اپنی بات منوا۔ اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے، انہوں نے ڈفرنٹ قسم کی آپشنز، مور لائک 19th اور 20th of November انہوں نے ڈراپ کر دیا نام کا کہ یہ فیض صاحب کا میں نہیں پرسو کر رہا۔ 3.5 چرا آتا ہے کہ یہ نیگوشیشن جو آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ بات چیت یہ کہ اسٹرکچرڈ تھی، نہیں ڈائریکٹ اپنا وسیع تو گلا کرنا۔ I used to travel on helicopter and go to army house۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد جا رہے ہیں، شامی اتنے پہنچ جانا ہے، آ کے میاں شہباز شریف نو رپورٹ دینی۔ اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو رد عمل آیا اس کے اندر بھی بڑے واضح طور پر انہوں نے انٹرنل میٹر قرار دے دیا، جبکہ جوڑا یہی جا رہا تھا کہ سیاسی معاملات کے اندر عمل دخل بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایج دینے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ بیسیکلی خود احتسابی کا جو عمل چل رہا ہے یا جو احتساب ہے یہ انٹرنل میٹر ہے کسی ادارے کا، اس کا سیاست سے جوڑ توڑ یا سیاست سے اس کو جوڑنا یا کسی سیاسی جماعت سے جوڑنا اس کو صحیح نہیں ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بات کہی ہے، سنیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جنرل فیض حمید کے ساتھ کوئی ذاتی یا سیاسی وابستگی نہیں رہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی وابستگی تھی تو وہ صرف پروفیشنل تھی۔ جنرل فیض حمید کا اریسٹ ہونا، اس کا ٹرائل ہونا فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ وہ لوگ جس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں، لوگ ان کو پہچان چکے ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب نے بڑے عرصے بعد چپ کا روزہ توڑا ہے۔ بڑی انتظار تھا کہ جب وہ اکتوبر میں آئے ہیں تو اس کے بعد وہ آگے چل کے کوئی سیاست کے اندر ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں گے۔ انتخابات سے پہلے، انتخابات کے بعد ایسا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن آج وہ نکل کر سامنے آئے ہیں اور اپنی بیٹی کے شانہ بشانہ یعنی سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کے شانہ بشانہ بیٹھے ہوئے انہوں نے 14 روپے بجلی کے اندر فی یونٹ تو کم کیا، 500 یونٹ استعمال کرنے والوں، لیکن ساتھ ساتھ سارے مسئلے کی جڑ پاکستان تحریک انصاف کو قرار دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر مجھے کیوں نکالا کا نعرہ بھی لگا دیا۔ سنیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا مجھے نکالا کیوں، اور آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا۔ یہ دن دیکھنے کے لیے جو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جنہوں نے آج ملک کو اس حالت پہ پہنچایا ہے۔ یہ آخر سب کچھ کس نے کیا، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اگر میں ذمہ دار نہیں ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہے نا، اور وہی ہے جو ہمارے بعد میں آئے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، انہوں نے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فراہم کرنے کی
कोशिश की है और वो रिलीफ जो है 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। तो एहतसाब के हवाले से, सियासत के हवाले से, आइन की हुदूद के हवाले से ये बड़ा अहम हफ्ता था और इस हफ्ते के तमाम मौज़ूआत को हम डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस टुडेज लेटेस्ट टॉपिक इज़ वेल। शाहिद खान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर हैं। थैंक यू वेरी मच शाहिद खान अब्बास साहब, आपने ज्वाइन किया।